جنگ یرموک مسلمانوں کے اتہاس کی سب سے بڑی اور سب سے فیمس جنگ جو 6 دنوں تک لڑی گئی، اور یہ یرموک ندی کے پاس لڑی گئی تھی، اس کے لیے اس کا نام جنگ یرموک پڑا۔ اس میں رومن امپائر اپنی فل طاقت کے ساتھ 2 لاکھ کی فوج لے کر کھڑی تھی، اور دوسری طرف مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں صرف 30,000 جنگجوؤں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بٹ ویٹ، خالد بن ولید، ان کو تو اس جنگ سے پہلے ہی آرمی آف چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، تو پھر وہ اس جنگ کی لیڈرشپ کیسے کر رہے تھے؟ اس جنگ کی سٹوری بہت ہی ڈیپلی اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ مسلمانوں نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس وقت کے سپر پاور رومن اور پرشین امپائر سے پنگا لے لیا تھا، اور جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمانوں نے ان دونوں امپائر سے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی آف چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن الجراح کو نیا آرمی آف چیف بنایا۔ ناؤ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں پہلے ہی مسلمان دمشق جیسی بڑی سٹی کو فتح کر چکے تھے۔ یہ اتنی بڑی سٹی تھی کہ آج تک یہ سیریا یعنی شام کی کیپٹل رہی ہے۔ تو مسلمان اس کے بعد ابو عبیدہ کی لیڈرشپ میں اب اس سے بھی آگے بڑھنے لگے تھے، اور رومن امپائر کی ایک اور امپورٹنٹ سٹی تک پہنچے جسے امسا یعنی آج کے دور کا ہومس کہا جاتا ہے۔ امسا کوئی عام سٹی نہیں تھی، اس کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں کے سامنے ایک بڑی نہر بنائی گئی تھی تاکہ کوئی بھی اس سٹی کی دیواروں تک بھی نہ پہنچ سکے۔ ابو عبیدہ کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے اس سٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جب مسلمان اس سٹی تک پہنچے تو دسمبر کی سخت سردی کا موسم تھا، اور یہاں بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی، اور سارے مسلمان تو عرب کے گرم ڈیزرٹ سے آئے تھے، تو وہ اس کے عادی نہیں تھے، وہ اس سردی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی مسلمان اس سٹی کو فتح نہیں کر سکے، اور کچھ وقت کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ بس بہت ہوا، اب ہم تھک چکے ہیں، تو وہ اس سٹی کو چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمان کسی جنگ کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر امسا کا جنرل اور عوام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ تھا یہ عربک لوگ اس سردی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد امسا کے جنرل نے اپنی فوج کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ مسلمانوں کو جلدی سے یہاں سے بھگا دیا جائے، اور امسا کی فوج قلعے سے باہر نکل آئی اور مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگی۔ جیسے ہی یہ فوج اپنے قلعے کے توپوں اور تیروں کی رینج سے باہر آئی تو مسلمانوں کی فوج اچانک رک گئی اور ان پر حملہ کر دیا۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں کی ان دونوں فوجوں نے بھی ان پر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے ساری فوج ختم ہو گئی اور رومی جنرل مارا گیا۔ اس زبردست پلاننگ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ضرور خالد بن ولید کا ہی پلان ہوگا۔ ابو عبیدہ مسلمانوں کی فوج لے کر واپس سٹی کے پاس آئے، اور امسا کے لوگ جو اب تک بہت خوش ہو رہے تھے، یہ سب دیکھ کر ان کا سارا مورل ٹوٹ گیا، سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور انہوں نے سٹی کے گیٹس کھول کر ابو عبیدہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ناؤ اب فائنلی ٹائم آ چکا تھا کہ مسلمان شام سیریا سے نکل کر رومن امپائر کے کیپٹل ترکی میں کانسٹینٹینوپل یعنی جسے آج ہم استنبول کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اچانک ایک میسنجر مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ سے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج لے کر فل اسپیڈ مسلمانوں کی طرف
अम्मसा पहुंचा। उसने जाकर सीधा अबू उबैदा तक ये लेटर पहुंचा दिया और इस लेटर में बहुत ही अजीब बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि बस अब इससे आगे मुसलमानों को बढ़ने की इजाजत नहीं है। इसमें लिखा था कि अम्मसा के बाद अब कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स अबू उबैदा और बाकी सब फौज ने उनके इस ऑर्डर को बिना किसी क्वेश्चंस के ही मान लिया। लेकिन अब उमर रदियल्लाहु अन्हु के इस ऑर्डर से एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि मुसलमानों की स्पीड जो पहले ही खालिद बिन वलीद के हटाने से बहुत स्लो हो चुकी थी, अब वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, या इतनी स्लो हो गई कि इस मैप को देखो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के सिर्फ 2 सालों में मदीना से दमस्कस तक ये इतना बड़ा इलाका फतह किया था। लेकिन अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहले 2 साल मुसलमान दमस्कस से सिर्फ इतना ही आगे बढ़ पाए थे। अब क्वेश्चन ये था कि आखिर क्यों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोका। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ज़माने में मक्का वालों ने ऑफ़र दिया था और वो ऑफ़र ये था कि हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे, लेकिन आप अपने खुदा के साथ साथ हमारे खुदाओं को भी सही कहो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसान रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और कई सालों तक मक्का वालों के जुल्म व सितम को बर्दाश्त करते रहे। और उसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि मुसलमानों के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वो खुद भी बादशाह बन जाएंगे, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के दौर में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन इन 2 बिलियन होने के बावजूद भी मुसलमानों की आज कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। और इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हों, लेकिन सच्चे मुसलमान हों। मतलब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी हुकूमत से ज़्यादा इस्लाम की फ़िक्र थी और उन्होंने दोबारा अबू उबैदा की तरफ एक और लेटर भेजा जिसका मफहूम ये था, जिसका मतलब ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम यानी सीरिया के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो। तो अब लोगों को जंगों से ज़्यादा पहले इस्लाम सिखाओ और यहीं से पहली बार लोग इस्लामिक कल्चर और सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्होंने नए इलाकों में इस्लामिक निज़ाम कायम करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत ही सोच समझकर अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज़ किया था, क्योंकि अबू उबैदा इब्न अल जर्राह इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से थे और इस्लाम लाने के बाद वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंगे बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे और जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मुकाबले में मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को भी कोई भी शक नहीं था। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज़्यादा ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो लोगों को इस्लाम का असली मकसद बता सके। तो अबू उबैदा ने पूरे शाम को छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड करके यहाँ एक नए नए गवर्नर लगाए और ख़ुद
سب سے فرنٹ والی سٹی ہمیشہ میں اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنائے، تاکہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھی خطرہ ہو تو سب سے پہلے ان کو پتہ چلے، اور اپنے رائٹ ہینڈ خالد بن ولید کو شام کے اصل کیپٹل دمشق کا گورنر بنایا، اور عمر ابن عاص کو اردن یعنی جارڈن کا گورنر بنایا، اور ان علاقوں میں بالکل اسلامی قانون کے مطابق زکوٰۃ اور جزیے کا سسٹم قائم کیا، اسلامک کورٹس اور عدالتیں بنائیں، اور تو اور سب کے سامنے یہاں کے طاقتور لوگوں کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر عام لوگوں کی طرح سزائیں دی۔ یہ سب جب رومن امپائر کی عوام نے بھی دیکھا تو وہ لوگ بہت ہی حیران ہوئے کہ یہ لوگ تو ہماری پچھلی حکومت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آخر 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور مسلمانوں نے ہمیشہ کے بعد کوئی بھی دوسرا سٹی فتح نہیں کیا، بلکہ اپنے اس ٹائم کو یوز کر کے اپنے امپائر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن 1 سال سے رومن امپائر کے بادشاہ کو بھی ٹائم ملا کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج بنا سکے۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے ذکر کریں گے، بٹ سبسکرائب